السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ساتھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل FB آصف میں۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت جی کا نیو بیان لے کر آئے ہیں، تو تمام ساتھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو دھیان سے سنیں اور دعوت کے ذریعے سے امت تک پہنچانے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب آ رہے ہیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، صحبت نہیں کرنی ہے، کہ میں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، کہ کھانے پینے سے باز رہنا یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ فاقہ ہے۔ خوب سمجھو، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مشقت اور مجاہدہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ یہ مشقت ہے کہ ایک آدمی کھاتا نہیں، ایک آدمی پیتا نہیں، یہ کیا ہے؟ مشقت ہے، فاقہ پر کچھ نہیں ملے گا، فاقے پر کچھ نہیں ملے گا، مشقت پر کچھ نہیں ملے گا، عبادت پر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ بہت سے روزے دار ہیں کہ ان کا روزہ اللہ کے یہاں بھوک سے زیادہ نہیں ہے۔ رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع رب قائم ليس له من قيامه الا السهر۔ صحیح روایت ہے کہ بہت سے روزے دار کہ ان کا روزہ سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ہے، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے کہ ان کا جاگنا، کہ ان کی عبادت سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ہے، کہ ان کا جاگنا عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کی رات بھر کی عبادت سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح فرق کیا ہے مشقت میں اور عبادت میں، اور فاقے میں اور روزے میں، جی ہاں، اور رات کے جاگنے میں اور عبادت میں فرق کیا ہے۔ کہ کیسے فرق کیا؟ کہ فرق کیا ہے ایمان سے۔ سنو، روزے کا ظاہر ہے کہ روزے کا ظاہر جو ہے وہ مشقت ہے، جی ہاں، کہ کھانے پینے سے تو وہ شخص بھی باز رہ سکتا ہے جس کو ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ کو اتنا وقت تک کچھ نہیں لینا، جی ہاں، کہ اس کا روزہ نہیں ہے، یعنی روزہ عبادت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کو حدیث میں زنا سے بڑا گناہ فرمایا گیا، حالانکہ زانی بت پرست کی طرح ہے۔ زانی کیسا ہے؟ بت پرست کی طرح، لیکن غیبت کرنے والا زنا سے بڑا گناہ گار ہے۔ اور صحابہ کو تعجب ہوا اس پر، صحابہ کیا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زنا تو بڑا گناہ ہے، غیبت اس سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اللہ کے یہاں زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں زنا کی توبہ ہے لیکن غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ کیوں غیبت کی توبہ نہیں ہے؟ کہ غیبت کی توبہ اس لیے نہیں ہے کہ غیبت کرنے والے سے متعلق ہے، کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگو، اس کی توبہ اللہ کی نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان، کہ ایمان کے ساتھ عبادت۔ تو آپ کی مجلس میں جس سے غیبت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارما، کہ ایمان نہیں لایا وہ شخص قرآن پر جو اس کے حرام کو حلال سمجھے۔ جی ہاں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے مدینے والوں کو حکم دیا روزہ رکھنے کا،
کہ سب روزہ رکھیں اور کوئی میری اجازت کے بغیر افطار نہ کرے، کوئی اجازت کے بغیر افطار نہ کرے۔ چنانچہ ایک آدمی آتا، آپ کے سامنے اجازت دیتا ہے، آپ اس کی اجازت دیتے، وہ افطار کرتا۔ اور دو لڑکیوں نے یہ کہلوایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے پاس آتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمیں آپ اجازت دیجیے کہ ہم یہاں افطار کر لیں۔ آپ فرمایا کہ نہیں، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر آدمی آیا کہ نہیں یا رسول اللہ، صبح سے شام ہو گئی ان کو روزہ رکھے ہوئے، آپ ان کی اجازت دیجیے کہ وہ افطار کر لیں۔ فرمایا کہ نہیں، ان کو یہاں لے کر آؤ۔ چنانچہ انہیں زبردستی لایا گیا۔ روایت میں پھر آپ نے پیالہ منگوایا ہے، فرمایا کہ اس پیالے میں قے کرو، تو وہ پیالہ کچے گوشت سے بھر گیا، تازہ گوشت۔ کچا گوشت انسان نہیں کھا سکتا، لیکن پیالے میں کچا گوشت قے میں نکلا۔ دوسری سے کہا کہ تم بھی قے کر، اس نے بھی قے کی، تو پورا پیالہ کچے گوشت سے بھر گیا، تازہ گوشت کچا۔ حالانکہ یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی کہ ان بچیوں نے تازہ گوشت کھایا ہو، کہ تازہ گوشت تو کچا گوشت جانور کھا سکتا ہے، انسان نہیں کھا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو قے نہ کراتا تو یہ ان کو جہنم میں لے جاتا، یہ دونوں جہنم میں جاتے ہیں اگر میں ان کے پیٹ سے گوشت نہیں نکلواتا قے کے ذریعے۔ یہ بتایا ایمان، کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو مثالیں گناہ کے لیے، جو مثالیں نیکیوں کے لیے، جو مثالیں اعمال خیر کے لیے دی گئی ہیں، وہ ساری مثالیں یقینی ہیں، خیالی نہیں ہیں۔ تو یہ خیالی مثال نہیں ہے کہ غیبت کرنا، بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ خیالی مثال نہیں ہے، یقینی مثال ہے۔ تو آپ نے اس کا مشاہدہ کروایا، آپ نے اس کا مشاہدہ کروایا کہ غیبت کرنے والیوں سے قے کروا کر دکھلایا کہ انہوں نے یقیناً تازہ گوشت کھایا ہے، انہوں نے صبح سحری کی ہے حلال چیز کے ساتھ، اور پھر بیٹھ کر آپس میں دونوں نے غیبتیں کی ہیں، دونوں نے بیٹھ کر غیبت کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بات یوں ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کو، اپنی تراویح کو، اپنے روزے کو کیا بنانا ہے؟ عبادت کی مشقت عبادت بنانا ہے۔ کہ روزہ تو ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر اللہ خود دے گا، باقی جتنے اعمال کے اجور ہیں وہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو۔ باقی اعمال کے اجور حکم سے ملیں گے، باقی اعمال کے اجور حکم سے ملیں گے، اور روزے کا اجر اللہ خود دیں گے۔ روایت میں آنا اجزی بھی، کہ میں اس کو اجر خود دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، اجزی بھی نہیں ہے، اجزا بھی ہے، اجزا بھی، کہ سارے اعمال کا تو میں بندے کو اجر دوں گا، اور روزے کا کہ میں خود اس کا ہو جاؤں گا۔ جی ہاں، نماز کے بدلے میں تو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ جی ہاں، اور روزے کے اور روزے کے بدلے میں، کہ روزے کے بدلے میں اللہ خود ملیں گے۔ ایک بادشاہ نے اپنا خزانہ کھولا کہ جس کو جو لینا ہے لے لو، تو سب نے سونا، چاندی، جواہرات، دینار، درہم سب لے لیے۔ ایک آدمی ایک طرف کھڑا ہوا کہ کیا چاہیے؟ کہ نہیں مجھے کچھ نہیں، کہ نہیں کچھ تو لے لے، کہ نہیں مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں۔
کہ اس کے لیے کیا کمی ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جاوے کہ اللہ اس کا ہو جاوے. تو بات دوستوں بزرگوں یوں ہے، ورنہ ساری عبادتیں اب عادت بن گئی ہیں. کیا بن گئی ہیں؟ عادت. کہ روزہ کی عادت ہے، تراویح کی اس کی عادت ہے. تو عادت جو ہے غفلت پیدا کرتی ہے اور عبادت ذاکر بناتی ہے. عبادت ذاکر بناتی ہے اور عادت غافل بنا دیتی ہے. یہ عبادت ذاکر بناوے اور عادت کہ عادت تو غفلت پیدا کرتی ہے. کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے بطور عادت کے، یہ نماز پڑھ رہا ہے بطور عادت کے. اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمیں اس روزے کو ایمان پر لانا ہے. روزے کو ایمان پر لانا ہے.